بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشن پر تیسری اور چوتھی سماعت، آزادی مارچ اپڈیٹ، اور شاہی دورہ اور خوئے غلامی پر ایک نظم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز اور ملٹیپل پٹیشنز، بیسیکلی ایک میں پٹیشنر وہ خود ہیں اور باقی میں ملٹیپل لوگ ہیں، تو اس پر سماعت کے دوسرے دن جاری رہی۔ یعنی ویسے تو تیسری چوتھی سماعت تھی، یہ جو فل کورٹ بنی ہے، اور اس میں جو پوائنٹ پٹیشنر کی طرف سے ان کے وکیل منیر ملک صاحب کی طرف سے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میلا فائدی ہے یہ ریفرنس، یعنی حکومت پاکستان نے فیڈریشن نے جو فائل کیا ریفرنس یہ بدنیشتی پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس یا جو نکات اٹھائے، ظاہر ہے ابھی کوئی کنکلوڈ نہیں ہوا، وہ مختلف فی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ سنی چکے ہوں گے کہ ایک وکیل صاحب لاہور سے کوئی اجمل ایڈوکیٹ ہیں، وہ آ گئے روسٹرم پر۔ یہ جو آج کی ہیرنگ سے پہلے ہیرنگ تھی، یعنی آج سے مراد 15 تاریخ، یعنی 14 تاریخ کو جو ہیرنگ تھی، اور اس نے کہا کہ یہ عمر عطا بندیال نہیں اس بینچ میں بیٹھ سکتا کیونکہ میں نے بھی ریفرنس فائل کیا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس کو وہاں پر بٹھایا گیا، ظاہر ہے میں نے ترلا کر کے وہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں امان اللہ کنرانی، ان کے توجہ سے، اور پھر جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا اسی کورٹ میں اسی سیشن میں اس کو پرووائڈ کر دی گئی، حالانکہ باقی بڑے بڑے نامور وکلاء جو ہیں وہ درخواستیں، یہاں تک پٹیشنز انہوں نے اس سلسلے میں جو فائل کی ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے سلسلے میں، اس میں ہی انہوں نے ایک عام بات یہ کی ہے کہ ہمیں ریکارڈ نہیں دیا گیا، اور ریکارڈ دیا بھی کیسے گیا کہ جس کے خلاف شکایت ہے، یعنی عطا اللہ بندیال صاحب جو جسٹس ہیں، انہوں نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو نوٹ بھیجا اور انہوں نے وہ ریکارڈ دے دیا کہ 2017 میں وہ ڈسپوز آف ہو گیا۔ یعنی ماما دیاں چی رکھ لیا نا کہ ادھر شکایت آئی وہیں فائل ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ شکایت کنندہ کو کوئی انفارمیشن دی گئی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پریس ریلیز یا کسی قسم کا کوئی، بس ایک فائل آئی، وہ نمبر لگایا، اس پر درخواست آئی، نمبر لگایا اور پر رکھ دی، بس دیٹس اٹ۔ اٹس ناٹ ورتھ ڈسکسنگ اور ورتھ بینگ ٹیکن اپ۔ تو یہ یعنی بعض کا وہ کہتے ہیں نا گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے، اس کی بڑی واضح مثال کہ پراپر طریقے سے نہیں دی، جب انسلٹ کی اس نے آ کے سب پورے لوگوں کے سامنے اور بینچ کے سامنے، تو پھر دیا ہے۔ اب امیجن کر لیں کہ کہاں وہ کیسز کہ کسی نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے اپنی محفل میں کوئی بات کی تو ان کی توہین ہو گئی، جی ان کو سزائیں ہو گئی، ڈسکوالیفائی ہو گیا، کسی نے کسی جلسے میں کوئی انڈائریکٹ بات کی وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، لیکن یہاں پر معاملہ مختلف تھا۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اسے یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کوئی خدائی یعنی کوئی ملکوتی صفات کی حامل تو نہیں ہے نا، کہ اس کے جو رولز آف پروسیجر ہیں اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جو کمپلینٹ آئے گی اس کی ڈسپوزل کی انفارمیشن جو ہے وہ بریف کے ساتھ کمپلیننٹ کو بھیج دی جائے گی، یا ایٹ ہز ریکویسٹ جو ہے وہ فوری طور پر دے دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہیں، باہر وہ بات لمبی ہو گئی کہ منیر ملک ایڈوکیٹ صاحب نے یہ کہا کہ بدنیشتی پر مبنی ہے۔ کیسے کہ سارا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے کہ ایک پراکسی عبدالحمید ڈوگر کے نام سے جو وہاں پر موجود تھے اور منہ لٹکائے ہوئے تھے کہ ان کو بس ایک نام نہاد صحافی جس کے بطور صحافی کریڈینشلز بھی کچھ مشکوک سے اور بڑے محدود سے ہیں، تو ان کو قول ان کے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کے
طور پر انہوں نے یہ انفارمیشن حاصل کی، اور بجائے کہ یہ وہ خبر لگاتے، یعنی عام طور پر جرنلسٹ سے ایکسپیکٹ تو یہی کی جا سکتی ہے نا، جو ہی اسے کوئی سٹارٹلنگ انفارمیشن ملے وہ نیوز سٹوری بناتا ہے اور لگاتا ہے، ظاہر ہے یہ اس کی اچیومنٹ ہے، یہی اس کا کریئر ہے۔ بہرحال اس نے اس کی بجائے وہ جو ایسٹ ریکوریج یونٹ ہے، یا جو وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، خصوصی معاون ہیں، تو ان تک وہ پہنچائی اصل میں ان کے پاس ہی تھی، بس انہوں نے اس کا نام یوز کیا کہ تم کہہ دو کہ میں نے دی ہے، جو بھی فارمیلٹی دستخط وغیرہ تھا۔ تو بہرحال وہ ایک ٹرنکیٹڈ سی اپلیکیشن تھی، جس میں رنگ پھر بڑا کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سے بھرا گیا، اور اس میں ایسٹ ریکوری یونٹ جو بظاہر ایف ای آر کا ہے لیکن کام وہ پی ایم سیکریٹریٹ میں کرتا ہے، اور وہ اس میں کوئی بھی گورنمنٹ کا فنکشنریز یعنی ایک کریئر جو آفیسرز ہیں وہ تعینات نہیں ہیں، بلکہ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں جو شہزاد اکبر یا اس علق کے لوگوں پہ کے کرونیز۔ تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ وہ نہ کسی آرڈیننس کے تحت ہے، نہ کسی اور کمپیٹنٹ اتھارٹی جو اس سلسلے میں، اور نہ ہی کوئی اس کے رولز آف پروسیجر ہیں، یا کوئی ڈیفائن اتھارٹی ہے کہ یہ اس کے فنکشنز ہیں، وہ ایسے کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے اس کا۔ تو یہ بذات خود شو کرتا ہے کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور حکومت نے محض یعنی کسی کو سبق سکھانے کے لیے کیا۔ اور پھر پی ایم ہاؤس میں وہ کیا کرتا ہے؟ تو اسی طرح یعنی یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتے ہیں کہ کیا یعنی یہ انفارمیشن ان کو کیسے ملی، کیا کوئی خفیہ ایجنسیز پیچھے تھیں وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی پارلیمنٹ کو بھی ججز جو ہیں وہ ادھر کا ادھر کر دیں، پارلیمنٹ کے پاس شدہ قانون یا امینڈمنٹ کو بھی نلیفائی کر دیں، ملک کے پرائم منسٹر کو جیل بھیج دیں، وہ کیونکہ ان میں پیچھے وہ وردی والوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو نو پرابلم، لیکن وردی والوں کی شان میں اگر ایک آدھ لفظ بھی کسی فیصلے میں آ جائے تو ظاہر ہے وہ مزاج شاہاں نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارت، کہ وہ اصل میں شاہ تو وہ ہیں، تو انہیں تو ایک لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، تو پھر جج جو ہیں وہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، جیسے شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کیا گیا، اسی طرح قائدی فائدیسہ کو، اس لیے کہ اٹس نیسیسری ٹو ٹیچ دیم اے لیسن، کہ اگر آپ نے نازک مزاج شاہ کا خیال نہ رکھا تو یہ حشر ہوگا آپ کا۔ تو دیکھتے ہیں جی، دونوں طرف سے یعنی ویل انٹرنچڈ ہیں، وہ جو سجادہ نشین جی ایچ کیو شریف اور ان کے جو ملنگ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں جی، اور بنی گالہ شریف کے جو عقیدت مند ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ یک جان دو قالب، یعنی ایک گویا دو سجادہ نشینیاں ہیں، لیکن ان کا دھڑکتا دل جو ہے وہ کہیں ایک ہی جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آزادی مارچ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے ایک بہت اہم پہلو ہے کہ بالفرض یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہیں نا، کہ ایک قاضی فائدیسہ کے حق میں ہو فیصلہ تو کیا ہوگا، اور مخالفت میں ہو تو کیا ہوگا۔ اب اگر مخالفت میں ہو تو پھر تو یہ بات طے ہوگی کہ جب وردی والے اور حکومت، جیسے کہ وہ آج کل ایک پیج پر ہیں، جب بھی وہ ایک پیج پر ہوں گے تو پھر جج بچ نہیں سکتا، وہ سپائنگ کر کے کچھ بھی کر کے اس کے متعلق چھوٹی موٹی انفارمیشن لے آئیں اور ظاہر ہے ان کو فارغ کروا دیں، یعنی پھر پہلے بھی گویا ربڑ سٹیمپ ہیں، پھر کوئی بہت اعلیٰ کوالٹی کی ربڑ سٹیمپ بن جائے گی۔ لیکن اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو، اب ان پر الیگیشن تو بظاہر یہ ہے نا کہ آپ منی ٹریل دیں، یعنی ویسے تو یہ ہے کہ مس ڈکلریشن ہے کہ ویلتھ سٹیٹمنٹ میں یا انکم ٹیکس ریٹرنز میں ذکر نہیں کیا بقول کمپلینٹ کے، حالانکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کچھ جائیداد تو پہلے خریدی گئی جب وہ جج تھے ہی نہیں، کچھ جائیداد بعد میں اس وقت ان کے بچوں نے اور بیوی نے خریدی، جبکہ وہ اپنا سورس آف انکم اور انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، اور کسی دوسرے ملک میں باقاعدہ کاروبار اور باقاعدہ ملازمتیں بڑی ویل پیڈ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے
وسائل سے وہ چیزیں مہیا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اگر کوئی پرابلم آپ کو ہے تو ان سے پوچھ لیں. جی وہ تو جج ہیں نہیں. اگر ہے تو یعنی ان سے پھر ایف بی آر والے پوچھ لیں گے یہ ڈکلیئر تم نے نہیں کیا، یہ کہاں سے انکم آئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیوں دیں ان کو؟ یعنی قاضی فیض عیسیٰ ہاؤ از ہی انڈر ابلیگیشن کے وہ اکاؤنٹ فار کریں ان کی جائیداد کو، جبکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو بہرحال یہ اگر قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں فیصلہ ہو تو پھر یہ بات آ جائے گی کہ نواز شریف پر جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور ٹوپی ڈرامہ کیا گیا اور پچھلے کئی دہائیوں کا حساب کتاب کھنگالا گیا، ان پر بھی الیگیشن تو یہی تھا کہ تمہاری اولاد کے پاس یہ پراپرٹی ہے. ان کا بھی. تو پھر وہ کیوں ہوا؟ لیکن وہ کیونکہ اس وقت یعنی جو سجادہ نشین جج کو شریف ہیں ان کا تعویذ تھا پیچھے، تو وہ بہت ضروری تھا. اب اگرچہ تعویذ ہے لیکن سامنے ججز ہیں جی اور وہ وکلاء ہیں، تو شاید اس قسم کی صورتحال. بہرحال دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکل ہے ججز کے لیے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی فیصلہ ہو سکتا ہے نا. یہ ایک ہوگا دوسرا ہوگا اور دونوں صورتوں میں ان پر انگلیاں اٹھیں گی. تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ یہ ڈرامہ شروع ہی نہ کرتے. یہ جس طرح دیو بینوچی رکھ لے نا عطا بندیال دے متعلق کمپلینٹ، اسی طرح یہ بھی کر دیتے. لیکن اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا کہ بہنا انہوں دے میڑے مننے جاندے جنہوں دے برا طاقتور ہونے. یہ دے پیچھے جنہوں دی کمپلینٹ ہے وہ طاقتور نے نا، انہوں کو توپا ہونی ہیں، لہذا وہ اسی طرح وہاں ڈسپوز آف ہو نہیں سکتا تھا. اور پھر قاضی فیض عیسیٰ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ باقی ججز کی کوئی اتنی خوش آمد وغیرہ چیف جسٹس کی کرنے کا رجحان بھی نہیں رکھتے، یا دوسرے لفظوں میں عزت نفس رکھتے ہیں. اگر نیگیٹیولی اس کو اسٹیٹ کریں تو وہ مغرور ٹائپ آدمی ہیں اور ان سے اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھتے. اپنے جو بھائی جج صاحبان ہیں وہ قاضی ہیں اور باقی بھی قاضی ہیں جی. یہ قاضی ویسے ایتھنیکلی لگتا ہے قاضی ہیں اور ساتھ بھائی عہدہ بھی قاضی ہیں اور دوسرے صرف ویسے قاضی ہیں. تو اب وہ آتے ہیں جی آزادی مارچ اپڈیٹ. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات 18 تاریخ کو طے ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسفندیار ولی این پی ان سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی دام میں در میں سخن قدم میں اس میں شمولیت کا اعلان کیا. اور پھر اب نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب حاصل بتن جو بلوچستان بیسڈ زیادہ تر پارٹی ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی، اور انہوں نے بھی بالکل ان ریزروڈ سپورٹ دی اور وہ بھی اس مارچ میں آزادی مارچ میں یا دھرنے میں جو بھی اس کو نام دے اس میں بھرپور شمولیت اختیار کریں گے. اور دوسری طرف جماعت اسلامی کو بھی ریچ آؤٹ کیا گیا ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان نے جماعت اسلامی کے ڈپٹی امیر نائب امیر لیاقت بلوچ سے بات کی ہے. انہوں نے اصولی طور پر ان سے ان مطالبات جو ہیں یا الیگیشنز جو ہیں ان کو سیکنڈ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تفصیلات نہیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ موسٹ پروبیبلی وہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا راہ و رسم جو ہے اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو یہ گویا قافلہ بنتا جا رہا ہے اور اس میں جو موٹیویٹنگ بات ہے، جو گلونائزنگ یا فورس ہے اور کور موٹیویٹر ہے اس چیز میں، وہ مولانا فضل الرحمان کا ریزالو ہے کہ وہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں دو ٹوک ہیں، بالکل تذبذب کا شکار نہیں ہوئے اور ایک ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹی انہوں نے رکھی ہے، کنونس کرتے رہے. اور بالآخر جب باقی پارٹیوں نے بھی وہ کچھ نہ کچھ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے اور گریجولی ان کو سمجھ لیں کہ سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے ٹریپ کیا گیا. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیونکہ دو ٹوک رہے ہیں اور بالآخر انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ میں تو جاؤں گا، کوئی آنا چاہے تو ویلکم. تو اس لیے اب پارٹیاں جو ہیں وہ باہر کنونس ہو رہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، بیٹر لیٹ دین نیور. جی تو اس میں خاص طور پر چھوٹی پارٹیاں میں سینس میں ان کو خدا نخواستہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کہتے،
چھوٹی پارٹیاں سینس میں کہ ان کی نومیریکل اسٹرینتھ عموماً پارلیمنٹری اسٹرینتھ کی صورت میں جو ظاہر ہوتی ہے وہ عموماً کم ہوتی ہے. تو ادروائز وہ اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے باقی یعنی بڑی پارٹیوں والے حضرات ہیں سوچو سے. لہذا حاصل بدینجو صاحب ہو گئے اور مولانا فضل الرحمان ہو گئے اور باقی چند حضرات، یہ تو پہلے دن سے کلیئر تھے. اصل جو تذبذب تھا وہ اس کا شکار مین پولیٹیکل پارٹیز تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اب بھی یعنی اصولی طور پر تو یہ کہتی ہے کہ یہ فیک حکومت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ دو ٹوک انداز میں مارچ میں پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی. لیکن یہ کارواں بنتا جا رہا ہے، بلکہ کئی کارواں بنتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ خاصی کنفیوزڈ ہے. ان کے پاس کوئی ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور جو سجادہ نشین بنی گالہ شریف ہیں وہ اگرچہ انہوں نے ایفرٹس کی ہیں، وہ جے یو آئی کے مختلف رہنماؤں سے اہل اخوا نے رابطے کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو توڑنے کی کوشش کی ہے یا سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے مارچ. لیکن ظاہر ہے جے یو آئی ایک بڑی لمبی تاریخ رکھتی ہے اور بڑی یعنی کمیٹڈ قسم کا کارڈر ہے. ان کا سمجھ لیں کہ ان کو توڑنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا باقی کسی بھی پارٹی کو توڑنا آسان ہے. اس لیے ابھی تک تو کوئی ان کی کوشش جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہو سکی جو اپنا جی ایچ کیو شریف کے ملنگ ہیں ان کی طرف سے. جہاں تک وہ عقیدت مند ہیں بنی گالہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ اتنا سختی اتنی نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح اپروچ کر کے کسی ویل کمیٹڈ آدمی کو کہہ سکیں کہ آپ ادھر آ جائیں. انہیں کیا لگے جی. وہ تو ونگار میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، آئے ہوئے میلے پر آئے ہوئے ہیں، جب میلہ ختم ہوگا گھر چلے جائیں گے، کوئی اور دربار ڈھونڈ لیں گے. انہیں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. پرابلم انہیں ہے جو صبح شام یہ اس سراب کا شکار ہیں کہ شاید وہ مدار المہام ہے، حالانکہ ہیں نہیں. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو اٹھتا ہوا طوفان ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کو بہا لے جاتا ہے یا نہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک طرح کا فلوٹنگ کنسپٹ دیا ہے. کلیئر کٹ یہ نہیں کہا کہ وہاں دھرنا دیں گے، اور ظاہر دیں گے ضرور، لیکن فی الحال انہوں نے تھوڑا اس میں ایک پردہ سا رکھا ہوا ہے کہ ہم اسٹریٹجی جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے، بقول ان کے بدلتے رہیں گے سچویشن کے مطابق. تو بہرحال یہ پارٹیوں کی تعداد کے حساب سے دیکھیں، عوام کی موٹیویشن دیکھیں، جے یو آئی کی تیاریاں اور کاڈر دیکھیں، ہر طرف سے مارچ سے گویا اٹھتا ہوا طوفان ہے جس کے سامنے یہ چھوٹے موٹے سجادہ نشین نہیں ٹھہر سکتے، اور بڑے سجادہ نشین جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی نواز شریف کی طرح ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے کہ اگر ادارے سامنے آئیں گے تو ظاہر ہم مجبور ہوں گے کہ پھر ان کا بھی ذکر ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ سائڈ پر رہیں. لیکن انہیں عادت ہے سامنے آنے کی، یا وہ کیا کہتے ہیں، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان دائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، بائیں سے بھی، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ شیطان کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے یا اسٹریٹجی اس سے ادھار لی ہے یا وہ ایڈوائزر ان چیف ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ اس کی بھی یہی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں، ایک طرف مومنانہ سٹائل ہے اور ایک طرف اہل اخوا کا سٹائل ہے، تو کون جیتتا ہے. ظاہر فضل الرحمان یا آزادی مارچ کے کرتا دھرتا کوئی توپ و تفنگ سے لیس ہو کے نہیں جائیں گے، صرف عوام ہوں گے بس. ان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پریشرائز کرنا کہ وہ استعفیٰ دے. جو سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف کے سیکنڈ ان کمانڈ، پہلی کمانڈ تو پیرنی صاحبہ کی ہے نا، کہ جو اب بھی مانے کا ہے. تو ایک استعفیٰ اور دوسرا الیکشنز فوری، یعنی لمبی بات نہیں ہے، یعنی بریفسٹ انداز میں یہی دو ڈیمانڈز ہیں. اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتی ہوئی لا لیسنس، بڑھتی ہوئی انکمپیٹنس اور انیفیشنسی، اور انٹرنیشنل اداروں اور طاقتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور بد زبانی
اور بالکل ایک افراتفری کا ماحول یہ شو کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وڈ کیری دی ڈے۔ اب آپ کو وہ نظم سناتا ہوں جو شاہی دورہ اور خوئے غلامی کے عنوان سے ہیں کہ نام نہاد شاہوں سے منسوب یہ مشکوک اولاد، نام نہاد شاہوں سے منسوب یہ مشکوک اولاد، شاید کہ انہی کے کرم سے ہے ہماری دنیا آباد۔ یعنی ہمارا رویہ دیکھیں کہ ہم کس طرح بچھے جاتے ہیں، اس طرح کوریج ان کو ملتی ہے۔ یعنی امیجن کریں کہ پاکستان کے قومی لیڈر جو ہیں، جن کی روٹس ہیں، جن کے کروڑوں سپورٹر ہیں، ان پر تو بیان ہے ٹی وی میں، لیکن وہ جو مشکوک نام و نسب رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ سائس، وہ دیانہ اور یہ صاحبان جو آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی آپس میں نسبت بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی، لیکن بہر لیبل ہے، اور ہم تو ظاہر ہے گوروں کا لیبل ہو تو ہم پر تو گویا فرض ہے نا کہ نام نہاد شاہوں سے منسوب یہ مشکوک اولاد۔ اب کیا کریں، ہمارے بھی سجادہ نشین جو ہیں اسی طرح کا کوئی حساب کتاب رکھتے ہیں، مہمان بھی اسی طرح کے، تو نام نہاد شاہوں سے منسوب یہ مشکوک اولاد، شاید کہ انہی کے کرم سے ہے ہماری دنیا آباد۔ دیکھیں اشراف یوں بلائیں لیتے ہوئے ان کی، دیکھیں یوں اشراف بلائیں لیتے ہوئے ان کی، جیسے غلامی ان کی اب بھی گوہر مراد۔ کہ نام نہاد شاہوں سے منسوب یہ مشکوک اولاد، شاید کہ انہی کے کرم سے ہے ہماری دنیا آباد۔ دیکھیں اشراف یوں بلائیں لیتے ہوئے ان کی، جیسے غلامی ان کی اب بھی گوہر مراد۔ ویسے ایک بات مجھے اچھی لگی ہے کہ شاہ محمود اور ان کی بیگم صاحبہ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ساتھ چھوٹے بچوں کو سجا کے، یعنی دیکھیں وہ جو بچہ عام طور پر ایسے ملبوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے معززین ماضی میں ہوا کرتے تھے نا، تو تذلیل ان کی جاتی ہے کہ آئے ہیں اور وہ گلدستے آگے لے کر کھڑے ہیں، جیسے وہ صدیوں سے منتظر تھے کہ ہمارے مالک اور ہمارے آقا تشریف لائیں گے اور ہم قدم بوسی سے عزت پائیں گے۔ اور شاہ محمود کے آبا و اجداد بھی بس یہی کام کرتے رہے جی، گلدستوں والی سرکار۔ اور اسی طرح کے اور اس علاقے کے بہت سارے لوگ اکراس دی وہ کیا کہتے ہیں سوسائٹی۔ تو دیکھیں اشراف یوں بلائیں لیتے ہوئے ان کی، جیسے ہو غلامی ان کی اب بھی گوہر مراد۔ ایسے بچھے جاتے ہیں ان کے خدام آج بھی، ایسے بچھے جاتے ہیں ان کے خدام آج بھی، جیسے کورنش بجا لاتے تھے باز کے اجداد۔ کیسے بچھے جاتے ہیں ان کے خدام آج بھی، جیسے کورنش بجا لاتے تھے باز کے اجداد۔ یعنی آج بھی اسی طرح فرش اسلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ان کے آبا و اجداد کرتے تھے۔ آداب غلامی کتنے ازبر ان کو فکر و عمل میں، آداب غلامی کتنے ازبر ان کو فکر و عمل میں، حمیت ہے ان میں نہ ہی ہے کسی کو خدا یاد۔ یعنی آداب غلامی میں اتنے پختہ ہیں کہ کئی جنریشنز کے بعد بھی وہ یاد ہے، اور دونوں طرح یاد ہیں، وہ ان کی فکر و نظر کے حساب سے بھی اور عمل اور عملی زندگی کے حساب سے بھی، کہ آداب غلامی کتنے ازبر ان کو فکر و عمل میں، حمیت ہے ان میں نہ ہی ہے کسی کو خدا یاد۔ کتنی نسلیں اور گزریں گی خوئے غلامی میں، کتنی نسلیں اور گزریں گی خوئے غلامی میں، کتنی نسلیں اور گزریں گی خوئے غلامی میں، خدایا عزت نفس عطا کر یا کر ان کو برباد۔ کہ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ یا تو انہیں عزت نفس، حمیت اور غیرت کا کوئی تھوڑا بہت ٹکڑا ہی دے دے، یا ان بدبختوں کو اس قوم کے سروں سے اتار دے۔ کہ کتنی نسلیں اور گزریں گی خوئے غلامی میں، 72 سال ہو گئے ہیں، کم از کم 2-3 نسلیں تو کم و بیش ہو ہی گئی ہوں گی جی۔ تو اب بھی ان میں وہ عادت خبیثہ نہیں گئی کہ عزت کریں اتنی جتنی تمہاری عزت کوئی کرتا ہے، اتنا پروٹوکول دیں جتنا تمہیں ملتا ہے۔ کتنی نسلیں اور گزریں گی خوئے غلامی میں، خدایا عزت نفس عطا کر یا کر ان کو برباد۔
نام نہاد شاہوں سے منسوب یہ مشکوک اولاد، شاید کہ انہی کے کرم سے ہے ہماری دنیا آباد۔ دیکھیں اشراف یوں بلائیں لیتے ہوئے ان کی، جیسے ہو غلامی ان کی اب بھی غور مراد۔ ایسے بچھے جاتے ہیں ان کے خدام آج بھی، جیسے کورنش بجا لاتے تھے باز کے اجداد۔ آداب غلامی کتنے ازبر ان کو فکر و عمل میں، حمیت ہے ان میں نہ ہے کسی کو خدا یاد۔ کتنی نسلیں اور گزریں گی خوئے غلامی میں، خدایا عزت نفس عطا کر یا کر ان کو برباد۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔